Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ بھائی یہ بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال کون سا ملک ہے؟ تو ظاہر ہے ہر آدمی سوچے گا کہ کون سا امیر ملک ہے. پھر ایک معیار کے سامنے آئے گا، سٹینڈرڈ آئے گا کہ بھائی جہاں پر وسائل زیادہ ہیں، قدرتی وسائل ہیں، آئل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اس ملک کا انسان کے سامنے نقشہ آئے گا کہ آپ کو کتنی خوشحالی ہے، سڑکیں ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، کارخانے ہیں، بڑی بڑی گاڑی ہیں، لوگ امیر ہیں، ساری سہولتیں ہیں. یہ سب سے بڑا ملک تو یہ امیر ہی ملک ہے، پھر کون ہے؟ پھر یہ ہے. تو عمارت کا سٹینڈرڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی خوشحالی ہے، بڑے بڑے مکان ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، وسائل ہیں، عمارت ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ یہ ملک بہت امیر ہے. اسی طرح آپ نے پوچھے کہ بتائیں بھائی کون سا آدمی جو ہے بہت زیادہ امیر ہے، کون شخص امیر ہے ہمارے یہاں؟ پھر بھی یہ سٹینڈرڈ رہے گا ہمارا. وہ دیکھیں گے جس کا مکان بہت بڑا ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، بینک بیلنس زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، خوشحالی نظر آئے کہ بھائی سب سے زیادہ امیر تو یہ ہے. یہی ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارا صاحب. حقیقت اس کے برعکس ہے. ریئلٹی یہ نہیں ہے. حقیقت میں یہ سٹینڈرڈ جو ہے ہمارا یہ بہت ہی فضول قسم کا ہے، سوچنا ہی چاہیے کہ جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے جس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ یہ ملک بہت امیر ہے، یہ آدمی بہت امیر ہے، یہ پائیدار تو نہیں ہے. اس کی مثال تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ سو جائیں بستر پر، غریب سے آدمی ہے تو عام آدمی ہے، بستر پہ سو گئے، آپ لیٹ گئے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے جتنے دیر آپ لیٹیں گے اس میں خواب آپ کو آتا ہے کہ آپ ہیں شولٹ گاڑی ہے آپ کے پاس اور چاہ رہے ہیں وہ گاڑی کے اندر بہت بڑا مکان ہے، بہت بڑی اسٹریٹ ہے، اور 6 گھنٹے آپ گھومتے پھر رہے ہیں اس میں، اور بہت ماشاءاللہ امیر ہیں آپ، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، پورا نظارہ ہے آپ کو عمارت کا. 6 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلیں گے تو پھر آپ اس بستر پہ اپنے جسم کو گزارے ہوں گے وہیں کہ وہیں جتنے دیر کھوتی ہوتی آنکھ کھلوتی. پنجاب، کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں لیٹا ہوگا.
بادشاہ تو رہے آپ, پیسے میں نظر آئے آپ کو, گاڑی میں چلائی آپ نے کتنی دیر, 6 گھنٹے. تو بالکل ہی ایسی ہے کہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں لوگوں کی, تو یہ کتنی دیر ہے, اس کی کیا قیمت ہے, کتنی دیر قائم رہ سکتی. یہ تو ایک اللہ پاک زمین کو ہلا دیں تو آپ روز دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہاں گیا, جزیرہ کدھر گیا, وہ بلڈنگیں کہاں گئی. اس قدر نازوں کے خواب تو پھر بھی چلو آدمی 6 گھنٹے سو جاتا ہے, اس کی تو کوئی ویلیو کچھ نہیں. تو یہ بھائی حقیقت نہیں ہے, بہت عجیب تھنکنگ ہے ہماری کہ فوراً ہم کہتے ہیں یہ عمارت نہیں ہے. یہ تو ہے خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پیسے گر رہے ہیں خواب میں, گاڑی چلا رہے ہیں, مکان دے رہے ہیں. ہاں جب مزہ تھا کہ بھئی یہ ساتھ جس دنیا میں جہاں جانا ہے آپ کو باکس میں بند کر کے پیسے بھی جاتے, پھر بلڈنگ میں جاری ہوتی, گاڑی میں جاری ہوتی, جہاز کے اندر, پھر تو پتا تھا یہ دائمی چیز ہے. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو قمیض وہ بھی اتار لیتے ہیں, بنیان بھی اتار لیتا ہے, کانوں کی بالی ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں, لونگ جو ناک میں لگی ہوئی تھی وہ کاٹ کے نکال دیتے ہیں. مسئلہ ہے جی, جو گھڑی اس کو بہت پیاری عزیز تھی جو پہنتا تھا وہ کھینچ لیتے ہیں. رنگ برنگ کی جو انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں جناب, عتیق ہے اور یہ فلاں ہے, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. دیتے ہی نہیں بلکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے حصے میں آتے جس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے, اور راستہ میں چلی جاتی اس کے پاس. سبحان اللہ, اس کے شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے آپ, کہتے یہ گندا آدمی میں نہیں لائک کرتا. تو وہ جو آپ کو سب سے عزیز چیز تھی اس کی وراثت میں چلی جاتی ہے. تو یہ کیا بات ہے, عمارت کی اسٹینڈرڈ تو نہیں ہوا. ہم کیوں گھبراتے ہیں اس چیز سے؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کون امیر ہے. سبحان اللہ, اصلی کتاب سے پوچھ رہے, اللہ نے دیا. اللہ جو بتائیں گے تو پتہ لگے گا نا امیر کون ہے. یہ تو خواب ہے بے وقوفہ کی. وہ 6 گھنٹے خواب تھا تو یہ تو صرف تھوڑا ہے. ہم لگتا ہے 50 سال 60 سال اس کو ریڈیوس کرنا شروع کریں نا آپ, بہت تھوڑا ٹائم نکل آتا ہے اس چیزوں پہ. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت سی چیزیں استعمال ہی نہیں کی ہوتی اور دنیا سے ملے ہوتے. ان کے کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں, بس شوق میں خریدو, پیسہ جو رہتا ہے, جوتے خریدے ہوتے ہیں, لیکن ان مہلت نہیں آتی کہ ان کو پہن لے آدمی. میں حقیقت میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کیا امیر ہوا, بیچ تو کام کہ خواب والی بات ہے. اس کو دیکھا ہو یار کتنا امیر ہے, یہ کرنا, وہ تو اس سے زیادہ بیوقوف آدمی جو ان کو دیکھ کے للچاتا ہے. ہاں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ امیر کون ہے, قرآن بتائے گا. اگر یہ سمجھ آ جائے تو آج کے بعد پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے خواب والا امیر نہیں بننا, ہم نے حقیقی امیر بننا ہے. پکا وعدہ, تب تو بات بنتی ہے. میری بات کہنے کے بعد مزہ آئے گا. پھنس جائے تو خواب ہے بھائی, خواب والی چیزیں. اس میں کیا دیکھا نا, گاڑی شاڑی جو چل رہی ہے, جہاز چل رہی, تو خواب میں لیٹوں گا بسترے پہ تو مجھے نظر آنے شروع ہو جائیں گی چیز جو ذہن ہوتی ہیں آدمی کو, چیزیں نظر آنے شروع ہوتی ہیں. یہ اس کی کیا قیمت ہے؟ اصل چیز تو ہے جب اس خواب سے ہم جاگیں گے. سبحان اللہ, یہ جو خواب ہے, اس خواب سے جب ہم جاگیں گے, وہاں ہمارے پاس محلات ہوں, وہاں گاڑیاں ہوں, وہاں ہمارے جناب اعلیٰ مکانات ہوں, تب پتہ چلے گا یہ امیر آدمی ہے ماشاء اللہ. بھائی پکڑو اس کو. تو وہاں استقبال جو ہوگا تو پھر ہمیشہ کے لیے دائمی استقبال ہے, دائمی امیر ہے. اس اسٹیچو کو کون ڈال سکتا. تو کتنی بیوقوفی ہے کہ ہم اس پہ آسا لگائے بیٹھے ہیں. آج کے بعد اپنی ہم سوچ کو ختم کر دیں, بلکہ اس سوچ پر کوشش بھی نہ کریں, سمجھے بھی نہ, بلکہ ایسا سمجھیں کہ وقت گزار رہے ہیں. جیسے آپ سفر کرتے ہیں نا, سفر کرتے ہیں بھائی, عمرے پہ چلے گئے. عمرے جیسے ہفتہ ہم گزارے, جیسے تیسے ہو یار, چلو ہفتہ ہی ہے نا, عمرے کرتے ہیں بس, جیسی جگہ مل جائے لے جائے یار, گزارا کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار کوئی جی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا یار, اس پہ گزارا ابھی چلے جانا ہے ہم نے. اصل بندے جو عقل مند لوگ ہیں ان کی یہ سوچ اس دنیا کے بارے میں یہ ہے. پھر گزارا, بھوک لگی کھا لو, پیٹ تو بھر گیا, کیا فرق. مجھے اپنے حضرت کا ایک قول یاد آتا ہے رحم اللہ, کیا اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. کہتے بابا کیوں پریشان ہوتے پھرتے ہو تم, آپ لوگ بھی کھانا کھا کے ہیں, میں بھی کھانا کھا کے ہوں. ظہر کا وقت تھا, فرما دیتے ہیں مسکرا کر, تم سب کھا جاتے ہیں, میں بھی کھا آیا. اپنی زبان میں فرما دیتے ہیں. کیوں, کیا پتا, کسی کو کچھ پتا ہے کہ کوئی کیا کھا کے آئے, کوئی مرغی کھا کے آیا ہوگا, کوئی جناب گوشت کھا کے آیا ہوگا, کوئی
زردے کھا کے آیا، کوئی پلاؤ کھایا، سب بیٹھے ہیں یہاں اور سب کے پیٹ بھرے ہیں، کسی کو کچھ نہ، پیٹ سب کا بھرا ہے، کوئی کچھ کھا کے آیا الحمدللہ، کہتے ہیں میں نے دہی کے ساتھ روٹی کھائی، میرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو مقصد تو پیٹ بھرنا ہے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم اتنے کام کرتے ہیں کہ نہ حلال نہ حرام، نہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، پیٹ میں وہی جائے گا جتنا جا رہے ہیں۔ یہ کتنا عجیب کانسیپٹ ہے ہمارے لائف کا، ایک مسلمان کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے یار، یہ تو بہت ساری زندگی اس پہ لگا دیتا ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب انسان مرتا ہے تو اتنا پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کیا کروں، کچھ بینک میں پڑا ہوتا ہے، ادھر پڑا ہوتا ہے، کسی کو ادھار دیا ہوتا ہے، کسی کے پاس ادھر ہوتا ہے، کسی ادھر ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے کیا کچھ اللہ کے احکامات کو توڑا ہوتا ہے، کیسے کیسے مواقع ضائع کیے ہوتے ہیں جس میں وہ بیٹھ کے الحمدللہ جنت کے اعلیٰ مقام بنا سکتا تھا، اعلیٰ مقام بنا سکتا تھا، اعلیٰ درجوں پہ جا سکتا تھا۔ ایسے ایسے لمحات اس نے زندگی کے ضائع کیے ہیں، ایسے ضائع کر چکا تھا ان چیزوں کے لیے جہاں کے دیکھے گا تو اس میں کوئی ذرہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا، وہ کہاں گیا، مٹی خاک خاشاک بن جاتے ہیں وہ چیزیں، اور جس کی مثال اللہ روز دکھاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جزیرہ ہوتا ہے، بڑے خوشحال شہر ہوتا ہے، صبح سے وہاں زلزلہ آ گیا، مٹی کے تودے ہوتے ہیں، زمین کھا چکی ہوتی ہے ان کی۔ اس تو آج کل بھی ہو رہا ہے، روز اخباروں میں دیکھتے ہوں گے، اور روز دیکھتے ہوں گے، یہ چیزیں آتی ہیں، روز آتی ہیں، یہ تو نقشہ چل رہا ہے، کہیں ادھر ہو رہا ہے کہیں ادھر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو چلاتے رہتے ہیں چیز، عقل مندوں کے لیے نشانی آتی رہتی ہیں کہ بھئی یہ تھا، اتنا بڑا وہ تھا، یہ تو بہت بڑا ملک تھا، اتنی بڑی بڑی ان کی بلڈنگ ہوتی ہیں، 10 30 40 قد کی بلڈنگیں، ختم، سریے ہوئے ختم، سب کچھ ختم۔ یہ نہیں کہ بھئی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ شیطان و نفس نے ہمارے ذہنوں کو اتنا گڑبڑ کر دیا ہے، دیکھ دیکھ کے رال ٹپکتی ہے کہ یار یہ بڑا امیر ہے، یہ امیر ہے، یا وہ امیر ہے، ایسے امیر بنو کہ فرشتے آپ کا ذکر کریں کہ دیکھیں کیسا امیر آدمی جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہی بات تو پوچھیں قرآن سے، یار پھر ہم بھی ویسے امیر بنے انشاءاللہ، ہاں وہی بننا، میرے کو فائدہ نہیں، یہ تو ہمارا نہ یہ غربت ہے نہ یہ ہمارت ہے، تو کیونکہ پیٹ بننا ہے، ضروری نہیں آپ کو بہت ہی لذیذ چیزیں، پیٹ بننا ہے الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں چنے نہیں تو چنے، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں، میں بڑے پیسے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ادھر کھائیں گے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ ساتھ چنے بنے ہوئے چنے وہ لے جاتے ہیں، مٹھی میں چنے ڈالے، ساتھ میں آب زمزم کا پانی پیے، بیٹھے ہیں سارا دن، پیٹ بھر گیا۔ ضرور گھنٹے 2 گھنٹے لائنوں میں لگا ایک پلیٹ لینے کے لیے، وہ چکن کی اور پتنی قورمے کی، گھنٹہ کھڑے ہیں ایک قورمے کی پلیٹ لینے کے لیے۔ اللہ کی بندے اس گھنٹے کے اندر بیٹھ کے سبحان اللہ، اور تم مسجد نبی میں وہ کیا ہوتا ہے اعتکاف کر کے الحمدللہ تھوڑی دیر کیا، اور تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو کہاں سے کہاں چلے جاتے، درود پڑھا ہوتا تو کہاں سے کہاں چلے، 1 گھنٹہ لگے اس پیٹ کو بننے کے لیے، حالانکہ جہاں سے تم آئے کھاتے پیتے آئے ہو، جا کے واپس کھا لینا، لگ گئے بس نفس کھڑا کیے، بس باری میں لگے ہیں لائن میں، اور پرواہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، جلدی جلدی وضو کریں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن وہ قورمے کی پلیٹ ہم نے وہاں کھانی ہے روٹی کے ساتھ، لگی ہوتی ہیں لائنیں بہن لگی ہوتی۔ تو یہ ہے ہماری ایک عجیب کیفیت ہے ہماری کہ ہم وہ لمحات، وہ چیزیں، وہ زندگی جو ہمارے بنانے کی ہے، آخر جو امیر بننے کی ہے، اس کو ہم بڑا ضائع کر رہے ہیں، اور بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم جناب۔ یاد رکھو، ایسا جاب سلیکٹ کرو، ایسی نوکری سلیکٹ کرو، ایسا بزنس سلیکٹ کرو، ایسا کاروبار سلیکٹ کرو الحمدللہ جس میں دنیا ضرورت کے مطابق ہو اور آخرت کمال درجے کی ہو، کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ دنیا بھی امیر ہو جائیں گی اور آخرت میں امیر ہو جائیں گی، نہ کسی کا دینا ہوگا، نہ ادھار ہوگا، نہ خرچہ ہوگا، نہ نام کی نیند ہوگی الحمدللہ، پیٹ میں کھایا ہوگا، نہ یہ فکر ہوگا مال بکے گا نہیں بکے گا، یار ہمارا مال پھنس گیا، یار آرڈر نہیں آ رہے ہیں، یا فلاں نہیں آ رہا، یوں نہیں آ رہا، وہ ٹھہر 2 منٹ ٹھہر اس ٹھہر بھائی، یہ سب کچھ تم پر اتنا پریشان ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو تو بھوکا مرے گا؟ نہیں مرتا بھوکا، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، پھر ایسا سسٹم لائف میں بنائے نا اپنا،
ایسا سسٹم بنا ہے کہ جس میں یہ بقدر ضرورت ہو، دنیا کیسے ہو، ضرورت کے مطابق ہو، جو ضروریات اللہ نے ہماری لگائی ہوئی ہیں بس، اور آخرت بے حساب ہو، بے حساب، جس کو سانس بھی نہ لے سکے آدمی، تھک جائے کرتے کرتے آخرت کے لیے، یہ عمل کر رہا ہے، کبھی وہ عمل کر رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی خیرات کر رہا ہے، کبھی نیکی کر رہا ہے، یعنی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں اس میں. یہ نہیں کہ ہم مسلح میں بیٹھ رہے ہیں، نہیں. آپ بازار میں جائیں وہاں بھی کمائی کریں، ادھر جائیں ادھر بھی کمائی کریں، کسی کی مدد کر دیں دن میں، کسی کو ہسپتال لے جائیں، کسی کو گاڑی چھوڑائیں، کسی کو کچھ کر دیں، ہزاروں راستے کھول رہے ہیں جو جنت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں کھلتی آنکھ نہیں کھلتی. کچھ بھی کون امیر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا دولت ہے بھائی جو امیر ہوگا؟ اللہ قرآن بتاتا ہے اللہ کہ سب سے زیادہ امیر وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا امیر آدمی وہ ہوگا جو کون ہوگا؟ ایماندار ہوگا. بولے سبحان اللہ. کتنی بڑی چیز ہے. بہت امیر ہوگا ایمان والا شخص، بے انتہا امیر ہوگا، بڑا زبردست. بڑی دولت ہے ایمان کی، بہت بڑی دولت ہے. اب یہ دیکھنا کس کے پاس کتنی ہے یہ دولت، یہ بھی سوچو. ایمان تو ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ڈالر والا بہت امیر ہے، ٹھیک ہے ڈالر والا امیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس ڈالر والا تو ہر ایک کے پاس ڈالر ہے. ایک ڈالر بھی کسی کے پاس ہے، دو بھی ڈالر ہے. ڈالر والا وہ امیر ہوگا جس کے پاس زیادہ ڈالر ہوں گے. تو ایمان تو سب کے پاس ہے الحمدللہ، لیکن ایمان والا وہ امیر ہوگا جس کا ایمان زیادہ ہوگا. جس قدر ایمان مستقیم ہوگا اسی طرح اس کے بلند درجے ہوں گے، اتنا امیر ہوگا وہ شخص. تب ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے؟ حقیقت میں امیر بننا چاہیے، امیر بننا چاہیے. اس ایمان کو بلند تر بلند حل میں کرنا چاہیے. وہ اتنا بلند کرو اس کو، اتنا بلند کرو کہ جس ایمان کی بلندگی کی کوئی انتہا کوئی نہیں. یاد رکھ لیں اسی بھی درجے. اس کی تو یہ ہے اتنی بڑی دولت ہے بھائیو، یہ تو اتنی بڑی دولت ہے کہ جو امیر ہوں گے پتہ نہیں وہ تو کیا ہوں گے. سبحان اللہ. جن کی ایمان بہت زیادہ بلند ہوں گے وہ تو پتہ نہیں کیا اللہ پاک ان کو نوازیں گے. اس میں تو یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جو ذرے کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہوگا. کتنا؟ ذرہ، ڈاٹ، چھوٹا سا ذرہ، کچھ چیز ہے اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہوگا تو وہ اتنا امیر ہوگا وہ شخص کہ یہ جتنی دنیا ہے نا اس سے 10 گنا دنیا بھی آپ لے آئیں، سلطنتیں لے آئیں، خزانے لے آئیں، آسمان زمین سونے سے بھرا ہوا، لیکن وہ اتنے درجے کا ایمان والا بھی اس سے بلند ہوگا، اس سے زیادہ امیر ہوگا. تو سب سے پہلے تو شکر ہمیں یہ کرنا چاہیے دن رات، ہر نماز کے بعد، ہر چیز کے بعد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد یاد رکھیں اس چیز کو کہ اس دولت کے بارے میں سب سے پہلے جب بھی کوئی کام کریں، کوئی عبادت کریں، اللہ کے حضور میں جائیں تو اس ایمان کے ملنے کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی چیز کا شکر نہیں کرتا، اولاد کا، مال کا، کسی کا نہیں کر رہا. سب سے بڑا شکر میں تیرا یہ کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے ایمان دیا. بھائی سچے بتاؤ، سچ کتنے لوگ ہوں گے جو اٹھ کے اس کے شکر کرتے ہوں گے؟ صحیح ہوتا ہے. خدا کی قسم بہت کم لوگ ہیں. شکر تم لازیدنکم، کتنا پیارا. صبح اٹھ کے آپ نے شکر کر لیا کہ سبحان اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا. میں کیا کرتا ایمان نہ میرے پاس ہوتا، میں کہاں جاتا. یہ تو ذرہ ایمان کا اتنا قیمتی ہے، تو نے مجھے ایمان دیا میرے مولا، تیرا کتنا شکر ادا میں کروں. شکر تم لازیدنکم. آپ نے اس مقام پہ صبح شکر کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرے ایمان کو آج بڑھا دوں گا میں. آج کے بعد وعدہ پکا کر لیں. یہ آپ بتا رہا ہوں کہ جب تک اٹھیں گے تو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد کیا شکر کریں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے ایمان کے ساتھ اٹھایا.
کوئی فتنہ نہیں آیا، کوئی میرے پہ امتحان نہیں آیا، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، تو نے مجھے کوئی آزمایا نہیں اس رات میں، اور تو نے مجھے سلایا تھا ایمان کے ساتھ، مولا تو نے مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لیا. تھا یہ حدیث ہے مستند کہ زمانہ آ جائے گا کہ ایمان کے ساتھ سوئے گا بے ایمان اٹھے گا. اللہ اکبر. ایمان نے وہ خدا کی قسم کئی لوگ ایمان کے بغیر جا رہے ہیں آج کل، ایمانوں کے بغیر. ایک سیکنڈ میں آدمی ایمان کو ختم کرتا ہے خود ہی. میں قسم کھا کے تو یہ حال ہے. صبح ایمان ہوگا شام کو غائب ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے شام کو ایمان کے ساتھ سوئے گا تو صبح ایمان غائب ہو جائے گا. اسی زمانے میں ہم بیٹھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہمارا ایمان غائب ہو گیا، وہ ذرہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ہم شکر بھی نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے. ہزاروں چیزوں سے ذہن میں ہمارے شیطان نفس ڈال دیتا ہے. یہ کرتے ہوں گے، دعا مانگتے ہوں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے ایمان کے درجے پہ لیا. واحد ہی تو وہی لوگ ہوں گے الحمدللہ. اللہ والا کوئی ہوگا اس زمانے کے اندر تو وہ اس طرح اٹھتا ہوگا کہ بھائی اللہ تیرا شکر ہے کہ کس ماحول میں رکھا، کس طریقے سے تو نے مجھے بچایا. 5 منٹ کا ورد یہ اس تہجد سے بھی افضل ہوگا جو اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں گے. یہ شکر کر دینا جو ہوگا الحمدللہ کا، اتنا بڑا انعام ہوگا کہ اللہ کتنے بڑے بڑے فتنوں سے تو نے بچا لیا. مجھے کیا پتا کہ اس رات میں کتنے لوگوں نے اپنے عورتوں اور مردوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، ختم کر دیا ہے. مولا تیرا کتنا شکر ہے کہ میں صاحب ایمان اٹھ رہا ہوں. اور جب صاحب ایمان اٹھ رہا ہوں تو جو تو نے مجھے عمل دی، علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، جو چیزیں مجھے دی ہیں وہ بھی میری محفوظ ہو جائیں. تیرا کرم ہے میرے مولا. منہ یہ بھی غائب ہو جاتا، یہ قرآن بھی نہ ہوتا، میں سجدہ بھی نہ کرتا، میں نماز بھی. خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں. ایمان کی بات تو دل ہی نہیں آتا. نماز پھنستا ہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو یار، بس دیکھے. ملوں ایسے لوگوں سے میں جسم کام جاتا ہے. اس کی ساری وجہ ہے کہ ہم اس سے مرے کہ اللہ شکر ہی نہیں کر اللہ ماں کسی چیز قدر ہی نہیں ہمارے پاس. تو سب سے بڑا دولت مند کون ہے بھائی؟ مجھے بولو. ایمان اللہ وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. بولے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے. ایک آدمی کی ٹکا ہو، اس کے جناب اگر 10 پاؤنڈ کی سیل زیادہ ہوتی ہے نا، شکر اللہ جی بڑا اچھا ہوا جی، بڑا آج تو بڑا اچھا، بڑا رونق لگی ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج تو جی بڑی بکری ہوئی ہے، آج تو جی بڑا مال بکا ماشاء اللہ، آرڈر آ گئے جی، وہاں ماشاء اللہ بھائی بڑے امیر ہو رہے ہو، گاڑی لے رہے ہو. نہیں ہاں ہاں بھائی نیم پلیٹ لے لیا آپ نے ماشاء اللہ. یہ زندگی ٹاکنگ سے ہماری بڑا ماشاء اللہ بھائی کام چل رہا ہے آپ کو، کاروبار. بھائی مٹھائی کب کھلائیں گے؟ چاہے ہم آ رہے ہیں بھائی دعوت. یہ ہے نہیں بھائی بڑا مبارک بھائی نیا مکان لے لیا اپنا، بڑا ماشاء اللہ حسن مکان ہے. بھائی کب دعوت کر رہے ہیں؟ ختم کب ہو رہا ہے بھائی؟ یہ دنیا کی ایک ایک چیز پہ شکریہ ہو رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا سبحان اللہ کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے ایمان کے ساتھ. جس وقت بازار میں جائیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جب دیکھیں ارد گرد کہ کتنی دنیا ہے جو ایمان سے فارغ ہوئی پھر رہی ہے، پتہ ہی نہیں ایمان ہوتا کیا ہے. اسی ملک میں نا ماشاء اللہ. تو کم از کم 2 منٹ رک کے کہیں کہ اللہ میں اگر یہ ہوتا میرے میں کیا خسر خواب تھا، اور میں نے کون سی تیری ایمان کی قدر کر لی، میں نے کون سے حراموں کو چھوڑ دیا، میں نے کون سے اپنی آنکھوں کو بچا لی، میں نے کون سی سچ بول لیے، میں نے کون سی صحیح نمازیں پڑھ لی، میرے میں کیا خوبی تھی. کرم ہے تو تیرا، صدقہ رسول کا تو نے مجھے بچائے رکھا، تیرے حبیب کا صدقہ ہے. وہیں سجدے میں آدمی گر جائے. میری کیا حیثیت؟ چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھیں آپ، اور پھر قرآن کی طرف جائیں. سبحان اللہ کہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ایمان والے جب آئیں گے تو ان کے ساتھ میں کیا عشر کرتا ہوں. جو بے ایمان ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ دولتیں کہاں جاتی ہیں، وہ ملک سلطنت کہاں جاتی ہے جس پہ تمہاری آنکھیں چندیاج ہو رہی ہیں اس وقت. اب میں آیتیں پڑھوں تو میں کہتا ہوں آدھا قرآن اس پہ آپ کو نظر آئے گا، آدھا قرآن اس چیز پہ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ بتاتا رہتا ہے یہ چیز. خاطب ہو کے فرمایا اپنے حبیب کو، حبیب ان کی طرف نہ دیکھنا، یہ چمک شمک کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب عارضی ہیں. ہے قرآن میں نہیں کہا، مخاطب ہے اپنے حبیب سے. اور عقل ہمیں دی جا رہی ہے کہ نظر اٹھا بھی نہ دیکھنا ان کو، ان میں کیا ہے، یہ کیا چیز ہے.
دکھانا ہو تو اپنی فاطمہ کو دکھانا جس کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جنت کی خاتون امیر کتنی ہے وہ, پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں, ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس ایک دفعہ گئے نبی نے دیکھا کہ وہ چولہے میں پھونکے مار مار کے دھوئیں سے سارے جسم پہ جو تھا نا ان کے دھوئیں کا بو چڑھی ہوئی تھی, اور ان کے پاس ایک چوڑنی بھی نہیں تھی اوڑھنے کے لیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو پورا ڈھانپ سکتے ہیں. نبی پاک نے ایک دفعہ اپنی چادر اندر پھینکی کہ فاطمہ ڈھانپ لے اپنے آپ. مجھے پتا ہے, لیکن سبحان شکر ایمان کا اتنا کہ درجہ آنا کہ شکر ہے میرے مولا تیرا بڑا کرم ہے, ہم تو بڑے خوشحال ہیں. فرمایا فاطمہ تو چاہے تو یہ اس طرح جان نماز اٹھائے تو تجھے اندر سے سونے کے ڈھیر نظر آنے شروع ہو جائے. یہ دنیا ہے تب پخانا ایسا دیکھ لو. اور تو ہوگی کیا؟ سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے, کیا حدیث ہے سنائیے گی پہلے ہی. سبحان اللہ. جنتی بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر, ہاں ٹھکانے چل رہے ہوں گے جنت کے, پہاڑے ہوں گے, عروج پہ ہوں گے, سب پہنچے ہوں گے جنت میں, تو ایک دم روشنی پھیلے گی جنت کے اندر. کیا ہوگی؟ روشنی ایسے کہ کروڑوں سورج جیسے گر گئے سب سیدھے میں گر جائیں گے کہ شاید اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. ایسا نور ہوگا سب سیدھے میں گر جائیں گے, اللہ اکبر اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. تو اوپر سے بھائی اللہ کا دیدار ابھی کہاں, ابھی تو کھاؤ پیو, ابھی تو میں نے بلاؤں گا اپنی دیدار کی. اللہ یہ کیا تھا روشنی پھر؟ فرمایا یہ تو علی اور فاطمہ بیٹھے تھے, علی نے کوئی بات کی تو فاطمہ مسکرائیں, یہ ان کے دانتوں کی چمک تھی جو پھیل گئی جنت. جس کے جسم سے دھوؤں کی خوشبو آتی تھی بھائی, کیونکہ وہ آخرت کے امیر تھے. چند دن تھے گزر گئے الحمدللہ, دنیا سے پاس کر کے منزل کو, اور ٹھکانے پہنچ کے تو ہم بھی جا رہے ہیں. کوئی 50 سال کا ہو گئے, کوئی 40 سال کا ہو گئے. جب سے آپ مجھے ملے کتنی زندگیاں بڑھ گئی ہیں ہماری, آپ کی نہیں بڑھی؟ کیوں حاجی صاحب؟ حاجی صاحب جوان تھے کہ بوڑھے ہو گئے جب مجھے ملے, ماشاء اللہ. دیکھ ہو سی بچے داڑھی میں سے بالنا نظر آنا شروع ہو گئے. تو ایسی چلتی ہے وہ. آج کے دن گیا, ایک دن اور گیا, ایک دن اور گیا, ایک دن جسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں, زندگی ایسی گزر رہی ہے. ذرا آج ہی پوچھ لیں ہم نے کہ آج ہم نے کیا ہے اپنے اس ایمان کے ساتھ کتنا کمایا. آج ہی اپنے آپ سے سوال کر لیں کیا کیا اس ایمان کے ساتھ ہم. ہے یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے اس کے ساتھ, یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے. 5 وقت آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تو فرض ہے, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. ڈنڈے پڑیں گے نہیں کریں گے تو یہ تو ڈیوٹی ہے بھائی ہماری. جیسے ایک سپاہی ڈیوٹی دیتا ہے, وہ تو اس کو کہتے یہ ڈیوٹی 6 گھنٹے, اس میں کیا کمانا, ڈیوٹی کرے گا اس کو تنخواہ مل جائے گی. یہ تو ڈیوٹی ہے, اس میں کیا کمال مار رہے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت ہے. مزہ تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایکسٹرا کیا کام آپ نے کیا, وہ اصل چیز ہے. کہ ایمان تو یہ تقاضا یہ ہے کہ تو ایک ڈیوٹی لگائی تھی ایمان کے ساتھ جو آپ پوری کریں, وہ بھی نہیں ہو رہی آج کل تو پوری. میرے جیسے انسان سے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں, 5 نماز ہی پوری نہیں آتی. ہم اس میں بڑے شوق محبت, جی نمازی ہے نمازی ہے, تو ڈنڈے پڑیں گے اس میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو, تو جیسے سنتوں کو چھوڑا اس کو بھی چھوڑ دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنتیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے ایمان کے ساتھ, اور ایمان کو اس درجے پہ لے کے جاتی ہے. ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ قرآن گواہی دے رہا ہے, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا مجھے بتائیں. لیکن کیونکہ اس پر یہ ہو گیا کہ فرض تھوڑی ہے, بس چڑھ بیٹھے جی کہاں شرط ایڈیشن کا کیا ضرورت, کبھی کب کیا تھا. تو یہ فرض کا بھی یہی حال ہوتا. یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا, اگر یہ ڈنڈا سر پہ نہ ہوتا اور جوتے نہ پڑنے کا خطرہ ہوتا نا, تو کوئی بھی نماز نہیں آتا. تو اسی لیے تو اللہ پاک نے دیکھا کہ نماز یہ ڈنڈے سے پڑھ سکتے ہیں. ہم دیکھتا ہوں کہ نبی سے محبت کتنی ہے, چلو اس کو آپشن کرتے ہیں. اب آپ دیکھنے کتنی محبت ہے ہمیں نبی پاک سے, تو اتنی ہمیں اللہ سے محبت ہوتی. اگر یہ اللہ اٹھا لے نا شک کہ بھائی چلو فری ہو, پتہ لگ جائے گا ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے, کوئی بھی مسجد میں نہیں آئے گا. میں شرط لگا کرتا ہوں میں بھی نہیں آؤں گا. فرض تھا ہی تھوڑی, کیا فرق پڑتا ہے, کہا تھوڑی فرض تھوڑی. اور محبت بھی ہے, کوئی خالق کی یہ نہیں ہے
کہ نبی پاک کو احسان ہے یا نہیں ہم پہ؟ کوئی نہیں احسان؟ مجھے بتائیں. کائنات میں اگر کوئی شخص جس کا احسان ہے مجھے بتائیں کوئی ہے اس سے بڑی ذات، امام الانبیاء سے بڑی ذات ہے جس کا احسانات ہیں ہمارے پر؟ تو نے تو کبھی نہیں سوچا کہ اس احسان پہ وہ چیز کرنا جو آپ کو پسند ہے. 70,000 پیسے کریں گے ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے، 70,000 پیسے ہوں، 70,000 مسائل نکالیں. اور اس صحابہ کرام ان کا کیا انداز تھا کہ وہ ایسی ایسی سنتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. پوچھنا پڑتا تھا کہ حضرت یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا کرنا جی؟ یہ تو عجیب حرکت کر رہے ہیں آپ، چلتے چلتے اپنے جسم کو پتھر سے رگڑ رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ ہم سب چل رہے ہیں. یعنی پوچھنا پڑتا تھا. کہتے اس لیے کروں کہ سرکار کا جسم مبارک کس سے لگا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں. کسی نے دل میں پوچھی، مسائل ہوئے ہو، کوئی مسئلہ ہوا کوئی؟ سبحان اللہ. کچھ چیز ہوگی تو سنت کے پیچھے نا. کیا چیز تھی مجھے بتائیں آپ، کیا چیز تھی؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ڈرامے نہیں تھے کہ سال میں ایک دفعہ بس اس کی طرح کر کے یہ تو عشق حسین ہو گیا، وہ عشق رسول ہو گیا. سال میں ایک دفعہ ایک تماشے ہے یا ایک طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا جب من حب سنت حبا نہیں، جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میری جو سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. تو پیار کرنے والا کہہ رہا تھا پھر دوسری باتیں کیوں کرنے جی؟ اس سے نہیں، ہم تو ایسے پیار کریں، ہم تو نہیں جی ہم تو اس سے پیار ہوگا، ہم تو نہیں جی ایسے پیار کریں گے. مسئلہ اس لیے کہ اللہ نے دیکھنا تھا کہ دیکھتے ہیں میرے نبی سے کتنی محبت، کہیں ہمیں اپنی محبت میں آزما لیتے تو میرا خیال بھی اس سے بدتر حال ہوتا، اس سے بدتر. تو نوازنے پہ نعت رہے بھائی. بات اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. اب کیا کرنا ہے ایمان کے ساتھ؟ بہت بڑی دولت ہے جسے سرے والی بات ہے، یہ سمجھ گئے نا بات. اور یہ آپ سن رہے ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اور جس ایک دنیا کے بارے میں مثال سن رہے ہیں، ایک آدمی بہت امیر ہے، کوئی بھی لے لیں آپ، چلیں مارکس اینڈ اسپینسر لے لیں آپ، یہ لے لیں ازدا لے لیں، سینسبری لے لیں، بہت بڑے بڑے اسٹور ہیں نا، امیر ہے نا اسٹور ہیں. مجھے کوئی ایک آدمی بتا دے کہ چھوٹے سے لے کے بڑی دکان تک کوئی ایسا ہو کہ بغیر لاکھ کو اس کو چھوڑ جائے، اس کو فکر نہ ہو کہ چور اٹھا کے لے جائیں گے. اچھا چلو اس نے فکر کیا، کوئی بات نہیں جی، کیا شٹر ڈالنے چلے جاتے ہیں. آج کوئی ٹیلی فون بچے گا جی سینسبری سے؟ کوئی دودھ کا ڈبہ بچے گا؟ کوئی بریڈ بچے گی؟ کوئی کیک بچے گا؟ کوئی بسکٹ بچے گا؟ جو بھی جائے گا اٹھا کے تو کھلائے لے جاؤ، کیا فرق پڑتا؟ کھا جائیں گے لوگ، نہیں کھا جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کی ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی شٹر ضرور ڈالو، شٹر پہ اعتبار نہیں بھائی وہ لگاؤ. کیا ہوتا ہے وہ کیمرہ لگتا ہے، کیمرے اور لاکس ڈفرنٹ قسم کے الارمس، پھر بھی اعتبار نہیں. پھر کہتے ہیں سیکورٹی والا ڈھونڈو، اس کو تنخواہ دیں گے. کیمرے لگے ہیں، الارم لگا ہے، سیکورٹی والا بیٹھا، پھر بھی فون کریں گے بھائی صحیح رہے، صبح کوئی چوری شوری تو نہیں ہوئی. بیسے سیکورٹی والا میرے جیسا ہی ہو، کوئی نماز پڑھتا رہا، پتہ کیا سوتا رہ پڑا تو وہ کہ چلو کیا سیکورٹی کرنی. بس کرتے ہیں نہیں کرتے. تو یہ جو اصل یہ تو صورت ہے، اصل دولت نہیں جس پہ اتنی حفاظت کر رہے ہیں. اور جو اصل دولت ہے ایمان، کیا اس کو لوٹے گا؟ اس کو نہیں لوٹا جائے گا؟ اس کے پیچھے چور نہیں ہوگا؟ اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو اللہ کہتے ہیں. تو میرے بھائی اس کے پیچھے بھی ڈاکہ پڑتا ہے. اس کے پیچھے خطرہ یہ ہے کہ جس وقت انسان کی موت ہو، ایسا نہ ہو کہ اسٹور سب بک چکا ہو، شیطان چوری کر کے سب کچھ لے گیا ہو، زبان سے کلمہ بھی نہ نکل رہا ہو، کوئی چیز بھی یاد نہ ہو. اللہ اکبر. کیونکہ کوئی لاک ہی نہیں تھا، کوئی حفاظت ہی نہیں تھی. بزگان دین یہ اشارہ کرتے ہیں جو آج کا میرا ٹاپک تھا. میں اس دفعہ تھا، اصل ٹاپک میرا یہ ہے جو میرے ذہن میں تھا کہ دیکھو یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ سب سے بڑی دولت ہماری ہے. مان گیا نا بھائی، چیز کو مانتے ہیں. دوسری چیز، جتنی بڑی دولت ہوگی چوری بھی اتنی بڑی ہوگی نا بھائیو، نہیں ہوگی. یہ قرآن ہوگی نا. تو ہم نے کون سا لاک لگایا ہے اس کو؟ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. پہلا فیصلہ تو جو میں نے بتایا آپ کو، ہم نے ہمیشہ ایمان کا کیا کرنا ہے. اب دوسری چیز یہ کہ ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ حفاظت، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ چلے جائیں.
نا کل کچھ پتا نہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ جا سکتے ہی نہیں جا سکتے. ہمارا مال سب چوری کر کے لے گیا ہو, ہمیں کیا پتا اندر ہائی کچھ نہ ہو, ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھ رہے ہیں. وہ اس لیے چوری کا خطرہ اس لیے ہوگا کہ ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی, اس کو لاک نہیں کیا. جو اللہ نے ہمیں لاک بتایا تھا, اس کو لاک کر کے رکھو ایمان کو. چوری ہو جائے گا, لے جائے گا چور تمہارا. تو یا تو ہم نے لاک کیا ہو تو پھر تو بے فکر ہے. تو لاک کیا ہی نہیں ہم نے, اس کی حفاظت کی ہی نہیں, تو کل کو ہم کس کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ بالکل غلط بات. بالکل کئی لوگ ایسے ہوں گے, میں پرسنٹیج کیا دوں مجھے جانے, بلکہ 99 پہ آیا کہ نہیں, اتنے لوگ ہوں گے جو قبروں میں جا کے ایمان والے نہیں اٹھیں گے. یاد رکھنا بات. بھائی تم تو ایمان لے گے نہیں ہے, کہاں سے ایمان والے ہو؟ تم تو بیچا ہے, تمہارا ایمان تو لوٹ لیا تھا اس دنیا کے اندر. ایمان والے نہیں ہو. تو دوسرا کام کیا ہم نے کرنا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ ناراض تو نہیں ہو رہا؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان کی بس. یہ دو کام آج کرنے ہیں بس. ساری گیم اس کے ساتھ ہے بھائی. ایمان کے ساتھ تو سب کچھ ہے. کیا ایمان کے ساتھ؟ دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات. بولے سبحان اللہ. دونوں بس ایمان کے ساتھ. ایمان کو اٹھاڑو, نہ یہاں فلاح ہے نہ وہاں نجات ہے. کیا شان ہے مومن کی, الحمدللہ. مومن کیا ہے؟ یہاں بھی فلاح کے ساتھ ہے, اور مر جائے گا تو کیا؟ نجات کے ساتھ ہے. تو جب یہ نہیں ہے ہماری, تو دونوں چیزیں غائب. تو ہم نے کیا ہے؟ الحمدللہ ایمان کا شکر ادا کرنا ہے, اور ایمان کی نیکسٹ کوشچن یہ کہ بھی اب حفاظت کیسے کریں, اس کی لاک کون سے, کون سا لاک لگائیں؟ تو بھائی حدیث و قرآن میں جو لاک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج سے لگانا شروع کر دیں اس کو. لگائیں گے تب جتنا مال ہم نے رکھا ہو تبھی محفوظ ہوگا نا. آج میں نے نمازیں پڑھی ہوں, قرآن پڑھا, ذکر کیا, تبلیغ میں گئے, باتیں سنی, واز سنے, حدیثیں سنی ماشاءاللہ, اور تقریریں سنی, سب کچھ سنا, جمع ہوتا گیا. جمع گئے, شیطان آیا لے کے اڑا گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, مال خریدا, اسٹور میں یہ ڈالا, وہ ڈالا, فلاں گیا. وہ بیچارے اسٹور بند نہیں کیا, 5 منٹ کے لیے گیا, پیچھے آیا تو چوری چور کے ساتھ اسٹال لے گیا. سارے دن محنت کی, میں غائب. کیا ہے؟ جب یہ سب کام ہم کریں تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ لاک لگا دیں اس کو. سبحان اللہ. محفوظ, عمل محفوظ ہو گیا ہمارے الحمدللہ. اگر ایسا وہ لا کے کہاں کھلے گا؟ اللہ تعالیٰ اس اپنی چابی سے کھول کے نکالے گا سارا مال. الحمدللہ. اسلام ایسا لاک ہے. کیا لاک ہے بھائی؟ وہ سبحان اللہ. 2 لاک ہیں, ایک سے ایک مضبوط لاک ہے. 2 لاک بتا رہا ہوں آپ کو. نمبر 1, پہلا لاک کیا ہے؟ ذکر اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. یہ اتنا زبردست لاک ہے کہ اب میں حدیثیں سنانا شروع کروں نا آپ کو اس کی, اب قرآن کی آیات اور پھر بزرگوں کے قوال. کہ سب سے بڑا ذکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے. اتنا محفوظ کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کے پیارے, بہت ہی پیارے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھ, اس دنیا سے جب تو جا رہا ہو تو تیری زبان پہ کلمہ ہو, اللہ کا ذکر ہو. اتنا سخت لاک کی ضرورت ہے. ہم مجھے بتائیں جو ذکر نہیں کرتے تو ان کی کون سی حفاظت کا لاک ہے, وہ کون سی ایمان کے ساتھ جائیں گے؟ کبھی ہو سکتا نہیں جو اللہ کے خلاف عمل کرے اور وہ کہہ کہ میں اس میں کامیاب ہوں گا, زندگی بھر دھوکے میں ہے. زندگی بھر دھوکے میں. اللہ نے جب کہا کوئی عمل اتنا بڑا عمل نہیں جتنا اللہ کا ذکر ہے ایمان کی حفاظت کرنے والا, تو آپ لگا لیں زور. ذکر نہ کریں, جو چاہے آپ کرتے رہیں, بالکل خطرے سے نہیں بچ سکتے. آپ بے ایمان ہو کے دنیا سے جا سکتے ہیں. وہ آدمی بالکل سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے جو اس کو لاک کر لیتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون سے مراد کیا ہے؟ بھائی صاحب ایمانوں کو جا رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ فلاح پا لیا آپ نے, گارنٹی دے رہا ہے اللہ پڑھیں گے, دے رہا. اور تفلحون سے کا مطلب ہے اللہ کے تو تفلحون جو ہوتا ہے اللہ کی فلاح تو آسمانوں کی بات کرتے ہیں, یہاں کی بات کہ یہ اس جھوٹی دولت کی بات کرے اللہ تعالیٰ کہ تجھے پیسے دے دوں گا, مکان دے دوں گا اور یہ دے دوں گا. جھوٹی دولت کی بات کرے گا, خواب کی بات کرے گا.
خواہ میں دکھا دوں گا. جہاں تو فلون ہوتا ہے وہاں کہاں کے لیے ہوتا ہے؟ آخرت کے لیے ہوتا ہے. حقیقی باتیں کرتا ہے اللہ پاک, دنیا کی تھوڑی باتیں ہیں. اللہ پاک یہاں مال دوں گا, یہاں تو گزارے کے مطابق دوں گا. تو ذکر کرنا چاہیے دوست, پہلے اس کے ذکر کو پکڑ لیں. اتنا ذکر ضرور ہو, اتنا ذکر ضرور ہو زندگی میں کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ذکر ہم پہ غالب ہو. سبحان اللہ. بس اب آپ انداز لگا لیں کتنا ذکر کرنا ہمیں چاہیے. اس میں نخرے نہیں چلتے. کس کے لیے نخرے کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے. خود اپنے سے آپ پابند کریں کہ ہمیں میرے کتنی حب دنیا ہے, کیا چیز مجھ پہ غلبہ ہے ابھی تک, مجھے یہ خود آپ تشخیص کر سکتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کثیرہ, اور کثیرہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے, سبحان اللہ, ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس میں تعداد نہیں ہے. ہر عبادت کی تعداد اللہ پاک نے رکھی ہے. دیکھیں آپ ذکر کے بارے میں سوچتے ہیں, ہر عبادت کی تعداد رکھی ہے, لیکن جہاں ذکر کا معاملہ ہے کثیرہ, اور کثیر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی تعداد نہیں. اس کا ترجمہ مجھے دکھا دے کوئی عربی پہ. تصحیح کا مطلب 1,00,000 نہیں, اس سے بھی زیادہ, 10,000 اس سے بھی زیادہ, ملین اس سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. تو ذاتی کہاں ٹھہرے گی؟ اس وقت جا کے زیادتی ختم ہوتی ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ دنیا کی ہر چیز نیچی ہو گئی اور اللہ کا ذکر اونچا ہو گیا. سطح بڑھ گئی ہے میرے دل سے, سطح بڑھ گئی. اب مجھے سب چیز ڈاؤن نظر آتی ہے, اللہ کی محبت غالب ہو چکی ہے. سمجھو ذکر کثیر پہ پہنچ گئے ہیں آپ. بولے سبحان اللہ. یہ ضرور تو 1,00,000 آپ کر رہے ہیں تو ذکر کثیر ہو گیا, 50 لاکھ کریں تو ذکر کثیر ہو گیا, 10 لاکھ کریں تو یہ بڑا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اس کا تعداد نہیں ہے. آدمی کوئی 100 دفعہ بھی ذکر کرتا ہے اور اس ذکر سے اس کو الحمدللہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے کہ وہ غلبہ ذکر میں چلا گیا, وہ کثیر ہو گیا, ذکر کثیر ہو جاتا ہے. تو چاہیے نہیں بس ایک چیز. آگے بات سمجھ لیں, لوگ سمجھ آئیں گے بھائی. دوسرا لوگ بتاؤں, یہ تو اس سے بھی پیارا ہے, بہترین, بہت آسان, بہت اللہ کے مقرب بنا دینے والا. سبحان اللہ, کیا عجیب ہے. اللہ سے مقرب کر دینے والا, سب سے زیادہ آسان, سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اعلیٰ. یہ لوگ تو بہت قیمتی لوگ ہیں. یہ ایسا لوگ ہے کہ سب صحابہ کا اللہ نے لگایا ہے مکمل اس لوگ کو. یہ دیکھ لیں آپ, یا پھر عارفین نے لگایا ہے. لیکن ہے بہت آسان, آپ بھی لگا سکتے. لگانا مجھے بولیں, یہ صبح سے لگنا چاہیے دوست. پھر مزہ ہے, مزہ آتے بھائی. بات سمجھ گئے, شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا پیغام پہنچایا ہے. بھائی بات سمجھی تو صبح لوگ کو لگا دیں, لگ جائے گا انشاءاللہ. پکا وعدہ. چلو ٹھیک. یہ وہ لوگ ہے جو بہت مسئلہ. یہ کون سا ہے؟ وہ تو ہے ذکر اللہ, اور یہ ہے سنت رسول اللہ. بولے سبحان اللہ. بھائی یہ بڑا زبردست لاگ ہے. سبحان اللہ. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا, وہ شخص کسی حالت میں بے ایمان اس دنیا سے نہیں جا سکتا. کیونکہ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے اس میں کہ جو سنت سے عمل کرے گا تو وہ میں تو اس سے محبت کروں گا, ماں کان فی جنت, اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. مجھے بتائیں کیسے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ شخص, وہ عورت. جس موقع پہ جہاں بھی اور جس وقت بھی ہمیں موقع ملے اور جو ہم کر سکتے ہیں, اور پتہ ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے اور آپ کو یہ عمل محبوب ہے, اور میں کر سکتا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, میرے کوئی نقصان نہیں ہے, میرا کوئی اس میں حرج نہیں ہے, آسانی سے کر سکتا ہوں. ہاں ایک ہو سکتی ہے بات کہ لوگ ہنسیں گے. فرمایا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑنے کی. یہ تو پھر میرا ایمان ہی نہیں ہے کہ اس وجہ سے میں یہ چیز چھوڑ دوں کہ لوگ ہنسیں گے, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے, یہ کہیں گے. نہیں, بس جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے صاحب کہ جسم کو رگڑا ہے, کوئی دلیل نہیں تھی, تو اس کی تو کافی دلیلیں مل جائیں گی آپ کو نبی پاک کی سنت. مسواک کیا چیز ہے مجھے بتائیں, کتنی زبردست چیز ہے, ایمان کی گارنٹی دے رہی ہے آپ کو. تو جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, جس کو پرواہ نہیں ہے, چلو جب بھی چاہے کریں,
تو اس میں ہم کیوں چھوڑیں؟ اور جس کی بہت بڑی بشارتیں آ رہی ہیں، الحمدللہ کرنا بھی آسان ہے اور ہے بھی بہت آسان، امامہ پہن لیں الحمدللہ، بولے سبحان اللہ، اس کا ختم ابتدا کر دیں اللہ کے فضل سے. کل ہو رہا ہے اس کی حدیث ہے ہم نے سنی، 25 گنا جمعے کا ثواب ہو جائے گا آپ کو. کتنا؟ 25 جمعوں کا ثواب. 25 میں کتنے مہینے بن جاتے ہیں؟ تو کتنا مہینے میں؟ کیا اس مہینہ اتنے مہینے ہم زندہ رہیں گے اور پھر جمعہ پڑھیں گے کیا وہ قبول ہوگا؟ لیکن جب سنتوں کے ساتھ پڑھ لیا اس جمعے کو، ایسی سنت ادا کر دی جس پہ اتنی بڑی بشارت آ رہی ہے الحمدللہ، تو پھر کیا ہوا؟ یہ جمعہ بھی قبول اور 25 اور جمعہ قبول. پہنیں گے بھائیو؟ یا تقریر سننے کا شوق ہے؟ اگر نہیں پہنا تو میں سمجھوں گا صرف تقریروں سننے کا شوق ہے. اللہ بہت ناراض ہے. سمیعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں بات پہنچا رہا ہوں تو اس کو سنو غور سے، اور سننے کے بعد کانوں کو بند مت کرو، میں تمہارے دلوں کو بند کر دوں گا. یاد ہے، سمن بکم فہم لا یرجعون. ایسا بند کروں گا کہ دنیا کی کوئی ان کو کوئی کھول نہیں سکے گا. قیامت میں پھر میں کھولوں گا اس کو. جب میرے احکامات کی، میرے نبی کی سنت کی بات آ رہی ہو، سن رہے ہو، سمینا و اطعنا، اس کے بعد فوراً اطاعت کے اندر جاؤ، اس پر عمل کے پر لے آؤ. اب کچھ گنجائش نہیں ہے اس کی کہ اگر ہم یہاں سے نیت کر لیں کہ ہر جمعے پہ پہنا کروں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. کرتے ہیں بھائی صاحب؟ پکا وعدہ ہے؟ جہاں بھی پڑھیں جمعہ جس میں جلدی سے جائیں، کپڑا سر پہ باندھیں، نیت کر کے رومال باندھ لیں، اللہ صافہ دے صافہ باندھ لیں. چلو گھر سے نہ پہن کے ہیں، گاڑی میں رکھ لیں، جب مسجد جانا جب پہن لیں، کام پہ جانا پھر رکھ دیں، پھر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں پھر پہن لیں. کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے بتائیں؟ جس کے پیچھے اتنی بڑی بشارت آ رہی ہے کہ ہمیں کیا ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور آپ ایمان کے ساتھ جائیں گے اور وہ عمل بھی آپ کا قبول ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کروں گا. ایک چھوٹے سے عمل پہ کہ صرف اللہ کے نبی کو یہ بات پسند ہے، ہم اس کو اپنی زندگی سنت لے آئیں. مجھے بتائیں وہ بھی اس طرح لے آئیں گے، پورا نہ ہو، چلو ٹھیک ہے، گھر سے لائیں، گاڑی میں رکھ لیں، گاڑیاں مسجد میں جائیں، تو وہی ماحول ہے سارا. مسجد میں وضو کر کے سر پہ باندھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے احترام سے پھر گاڑی میں رکھ لیں. کیا فرق پڑ گیا میرے بھائی؟ کتنا ثواب ہے. جس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو یہی دے دے گا کوئی نہ کوئی. آپ ابھی لے آپ بنا بنایا مل جائے گا. پیسے بھی نہیں، پیسے جنت میں دے دینا اس کے پھر انشاءاللہ. جس نے لینا ہو، کس کو کہوں، کون ہے دے سکتا ہے؟ آپ یہ دے دے گا، اس سے مل جائیں گے. ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہمیں دیں، ابھی آپ کو بنا بنایا صاحب دے دے گا ریڈی میڈ. کوئی بہانہ نہیں. آپ پہنیں گے مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آدمی تو وہی ہے جو اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچے، جو محبت رکھے. یہی قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے لیے تو پسند کرے دوسرے بھائی کے لیے پسند کر. خود صافے پہنے پھرتا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں بتا دے؟ یہ بات کتنی بڑی چیز ہے. زبردستی نہیں، محبت کی بات ہے، زبردستی تو نہیں کر رہا. یہ تو آپ کو جنت میں پہنچا رہا ہوں ماشاءاللہ. ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی آدمی کسی عمل کی طرف چلتا ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے تو زنجیریں ڈالتا ہے شیطان، جکڑتا. بڑا مشکل لگتا ہے پہلے دفعہ وہ عمل کرنا. اب آپ کا دل جو ہے نا کر رہا ہوگا میں پہنوں صاف ہوں، لیکن اندر لڑائی شروع ہو گئی شیطان کی. اس لیے اس کو آسان طریقے سے شروع کرتے ہیں نا. آؤں گے میں نماز پڑھنا جمعے پہ، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤں گا، گاڑی میں رکھوں گا، سر پہ رکھوں گا. سر پہ یہاں پہ ایک تو آدمی ہنسنے والوں کو ہنستے رہے، وہ یہی کہیں گے اچھا آپ بھی ان کے مرید ہو گئے. کہتے میں تو اللہ کا مرید ہوں، نبی پاک میں مرید ہوں، ان کا تھوڑی ہوں. صفا کو ان کا ہے، یہ تو اللہ کے رسول صافہ میں ان کا مرید ہو گیا ہوں. آج میں امت ہی ہو گیا. اس کو یہ جواب ہے کہ جن کے یہ مرید ہیں ہم بھی ان کے مرید ہو گئے الحمدللہ. میں تو آج صحیح اہل سنت پر جماعت ہو گیا. بس جمعہ پڑھا آپ نے نکال کے صاحب ہمارا اتنا کوئی نہیں، سب کر سکتے. صاحب ان سے لے لیں تاکہ بات سمیع آتا اللہ راضی ہو جائے کہ ان لوگوں نے باتیں سنی بھی ہیں، ان کو پسند بھی آئی ہے اور انہیں تسلیم بھی کیا ہے. اب تک ساری باتیں بھی آپ تسلیم کر رہے تھے، الحمدللہ کر رہے تھے نا دل سے. بس اتنی باتیں مان جمعے پہ آئیں، یہیں جمعہ پڑھیں، جہاں جس مسجد میں پڑھیں، صافہ رکھیں. اور ایک بات ذرا یہ بھی دو لوگ ذرا ہنسیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ثواب زیادہ مل جائے گا. تھوڑا کچھ کوشچن کرے گا، جیسے جیسے آپ کو لوگ ڈرانے کی کوشش کریں گے، اب ڈرانا وہیں تک ہوگا جیسے ہی آپ نے پہنا، سبحان اللہ، ہفتے کے بعد ہو سکتا نہیں کہ آپ کو صافے سے محبت نہ ہو جائے. یہ تو سنت طریقے. آپ پہلے داڑھی والی سوچ رہے ہیں، جن کی داڑھی نہیں ہوتی ہیں، جب انہوں نے داڑھی رکھی ہوں پہلے کیا حال ہوگا؟ داڑھی رکھنے کے بعد کوئی ایک بال تو توڑ کے دکھائے ان کے والے داڑھی کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنی محبت ہو جاتی ہے اس سے، اتنی محبت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. انسان تصور بھی نہیں کریں گے کہ آپ امام کے بارے میں کوئی بری بات بھی کوئی کہہ دیں. صرف 2 جمعے پڑھنے کے بعد تجربہ کر لیں امام کے ساتھ، اور جو نور جائے گا اندر وہ تو آپ کو پتہ خود چل جائے گا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور امام کے بغیر نماز پڑھنے کا کتنا فرق ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. ان 2 باتوں میں عمل کریں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خطرہ بھی ہے اور بہت بڑی دولت بھی ہے. اس خطرے سے ٹالنے کے لیے 2 لوک لگا لیں، ذکر اللہ سے توفیق کریں. الحمدللہ کہ مجلس میں بیٹھا کریں، آئیں یہاں سے نیت کر لیں گے، ہر جمعرات کو آیا کریں گے، پھر کبھی نیت کر لیں، کبھی صبح بھی آ جائیں گے، یا اللہ کبھی شام پہ 5-6 جگہ ہوتی ہے. کسی دن ادھر چلے جائیں گے، ایک دن بیٹھ جائیں گے، ہفتے میں کیا فرق پڑتا ہے. لوگوں نے کرتا ہے ایسے تو چلو بھائی ایک جمعرات میں بیٹھیں گے، ایک دن جمعے میں ہوتا ہے وہاں بیٹھ جائیں گے، یا مکی مسجد میں بیٹھ جائیں گے، یا فلاں میں بیٹھ جائیں گے. 2 دن فٹ کر لیں بیٹھنے کی، ذکر شروع. اور زیادہ شوق تو ذکر مجھ سے سیکھ لیں دل کا، پھر چلتے پھرتے ہر وقت ذکر کرتے ہیں. یہ اور بھی آسان ہے. حضرت مجھے بھی ذکر سکھاتے ہیں دل کیسا اللہ اللہ کرتا ہے. دل آپ کا طوطا نہیں تو طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ اللہ. اس کی سٹیجز ہیں دل کی. پہلے کیا ہوگا؟ پہلے آپ کو جب ذکر دل سکھایا جائے گا نا، دل پہ ذکر اللہ کرنے کا، تو کیا ہوگا کہ آپ کچھ نہیں محسوس کریں گے. آنکھ بند ہو گئی، اچھا، پھر آپ کرتے رہیں گے اس کو، لیکن ہٹیں گے نہیں، کرتے رہیں گے. کیا؟ آنکھ بند کر کے دل کے اندر سوچتے رہیں گے اللہ اللہ اللہ. تو کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہو جائے پریکٹسنگ کہ آپ کو محسوس ہونے لگے کہ دل کچھ کہہ رہا ہے اللہ اللہ. پھر آپ نے پڑھا، پھر آپ کرتے رہیں جتنے ٹائم لگے کرتے رہیں. پھر کیا ہوگا؟ سبحان، دل کے اندر سے آپ کو آواز آئے گی، دل کہے گا اللہ اللہ. آپ کانوں سے سننے لگیں گے، کانوں سے سنیں گے آواز. بالکل جس طرح بچہ بولتا ہے اللہ، دل آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کیا کرے گا. یہ بڑھتا جائے گا، سٹیج بڑھتی جائے گی. تو یہ بھی سیکھ لیں. اب اس کی بات کرتے ہیں حضرت مجھے یہ ذکر سکھا دیں، سیکنڈ لگے گا آپ کو، ذکر سیکھ لیں گے. کتنے دین کتنا آسان ہے یار، جنت اتنی آسان ہے قسم خدا کی کہ اب کیا ہے، یہ ذکر آپ نے سیکھ لیا تو صرف صبح شام نہیں، کیا ہوگا کثرت سے ذکر کرنے والے ہو جائیں گے. ہر وقت ذکر میں ہے. سو رہے ہیں تب بھی ذکر ہے. الذین یسکنون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سو رہے ہیں تب بھی ذکر کر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں تب بھی ذکر کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تب بھی ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ دل نے رکنا نہیں، ذکر نے رکنا نہیں. پھر توجہ کریں نہ کریں، دل نے اپنا اللہ 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 کرتے آپ ذاکر ہیں. پھر تو یہ سیکھ لیں. نہیں کہ شرم آتی ہے دنیا کا فرق. اس چکر میں ہم نے پورے دین کو روکا ہوا ہے اللہ کو. اس چکر میں ہم آگے بڑھتے ہی نہیں کہ چلے بھی ذکر ہی سیکھ لیں. حضرت سے اتنی باتیں بتاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، جائیں ہم بھی اپنے کہیں ہمیں بھی سکھاؤ، سینے کو آگے کر لیں، ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. آخرت میں ہم ذاکرین میں اٹھیں، قبر میں آئے ذاکرین اٹھیں، ہر وقت ہم ذکر کرنے والے ہوں. تبلیغ میں جائیں ذکر ہو رہا ہے، تعلیم میں بیٹھے ہیں ذکر ہو رہا ہے، قرآن شریف کا درس سن رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے، حدیث کا درس سن رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر. الحمدللہ ذکر کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں. سیکھیں گے ہاں ذکر آ جائے. اس کے بعد جب ذکر ختم ہو آپ میرے پاس آ جائیں، الحمدللہ آپ کو ذکر سکھا دیں گے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیں آپ ذکر کرتے ہیں.